کسی بات پر حکم لگانے سے پہلے بالکل غیر جانبدار ہو کر سوچنا چاہیے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں تمام عالم اسلام سے، تمام عالم اسلام سے، تمام عالم پہلے عالم اسلام سے، کوئی ہے، کوئی کسی مسلک میں جو علی کے راستے کو حق نہ سمجھتا ہو؟ جرأت ہو تو اپنا نام بتا کے دکھاؤ۔ کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی۔ ہم نے کہا صراط علی حق، علی کا راستہ حق ہے، اس سے اختلاف ہے کسی کو؟ یہ حروف مقطعات سے عبارت بنتی ہو یا نہ بنتی ہو، علی کا راستہ حق ہے، اس سے کسی کو اختلاف ہے؟ اس سے کوئی اختلاف کر نہیں سکتا، اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی مشہور ہے، معروف ہے، علی مع الحق والحق مع علی۔ علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، اور بات یہیں تک نہیں ہے، اس سے آگے ارشاد فرمایا ہے جو قیامت خیز بات ہے، اللہم ادر الحق حیثما دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ خدا کی قسم اس ذکر مبارک میں کیا لذت ہے، کیا جاذبیت ہے، کیا حقیقت ہے، کیا معنویت ہے، کیا زندگی ہے۔ خود میں اس منبر پر یہی قول تقریباً انہی لفظوں میں کتنی بار سنا چکا ہوں، اور میرے علاوہ ممبروں پر کتنے ذاکرین اور خطبہ ہیں جو اس قول کو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں بار دہرا چکے ہیں، لیکن پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کی تاثیر اور لذت، جتنی بار یہ سنتے ہیں تو آپ میں ایک وجد آفری کیفیت پیدا ہو، ایک وجد کی کیفیت ہوتی ہے، اور جن کی توجہ اس نقطے کی طرف ہو، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اب بہت سے لوگ مولا کائنات ہی کے لفظ پہ اٹک جاتے ہیں، یعنی مولا کائنات آپ کیوں کہتے ہیں؟ بھئی رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ من کنت مولا۔ یہ رسول کی مولائیت کہاں تک عام ہے؟ عربوں تک، قریش تک، بنی ہاشم تک۔ میرا تو عقیدہ ہے اس کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے محکوم مصطفیٰ ہے، تو بنت سے پیغمبر ہے، جس کے مولا رسول ہیں اس کے مولا علی ہیں، کائنات کے مولا رسول ہیں تو کائنات کے مولا علی ہیں۔ تو مولا کائنات، اب یہ بس یہ اسلوب سیکھ لیجئے، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تلخیاں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کہے کہ مولا کائنات ہم نہیں مانتے، آپ بس مولا کائنات کہے جائیے۔
آپ کے نزدیک حق ہے نا؟ آپ کا دل مطمئن ہے نا؟ تو بس آپ کہے جائیے. آپ کی زبان پہ کوئی تالے ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا نا. کوئی کہے مولا کائنات ہم نہیں مانتے، آپ کہیے مولا کائنات نے یہ فرمایا ہے. علی کو مولا کائنات کس نے فرمایا ہے؟ مولا کائنات نے علی کو مولا کائنات فرمایا. تو بہرحال مولا کائنات رسول اکرم خاتم النبیین امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات امیر المومنین سید الوصیین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حق میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ یوں ہی نہیں، بہت غور طلب ہے کہ ظاہری سن و سال کے اعتبار سے اس دنیاوی سن و سال کے اعتبار سے 30 برس کا فرق تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 30 برس بڑے تھے، حضرت علی 30 برس چھوٹے تھے، اور حضرت علی کو بچوں کی طرح اپنی اولاد کی طرح حضور نے پالا ہے. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. یعنی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی اور جناب فاطمہ بنت اسد لے کے جب باہر نکلی. اب مجھے اپنا ہی ایک شعر یاد آ گیا تو وہ سنا دوں کہ ظہور آدم نوری ہوا جو کعبے میں، میر صاحب کی زمین ہے، میر انیس کی. ظہور آدم نوری ہوا، آدم نوری کی ترکیب یہ اس فقیر کی ہے. ظہور آدم نوری ہوا جو کعبے میں، سفیر نور نے روشن کیا زمینوں کو. تو جب جناب امیر المومنین کے ولادت ہوئی خانہ کعبہ میں اور جناب فاطمہ بنت اسد لے کے نکلی ہیں، تو سب سے پہلے اپنی آغوش میں سرکار رسالت مآب نے لیا ہے. اس وقت سے لے کر اور اپنی زبان چسائی، اپنی زبان چسائی. اسی لیے یہ زبان چسائی یہ معمولی بات نہیں ہے. رسول کے تعلق سے رسول کسی کو اپنی زبان چسائیں یا رسول کسی کی زبان چوسیں، اور دونوں روایتیں موجود ہیں، دونوں روایتیں موجود ہیں. رسول نے مولا علی کو اپنی زبان چسائی، اور اس کی ایک تاثیر یہ جو سلونی منبر سلونی یہاں لکھا ہوا ہے، یہاں تو تبرکاً لکھا ہے. قول سلونی جو جب بھی ارشاد فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی ھذا لعاب رسول اللہ. پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہو قبل اس کے کہ تمہارے درمیان میں نہ رہوں. اس سینے میں خزینہ علم ہے، یہ لعاب رسول اللہ ہے. اب سمجھ میں آئی بات کہ جو ہم فضائل علی کے بیان کرتے ہیں دراصل رسول کے فضائل ہیں. اور علی کے فضیلتوں کا انکار توہین رسالت ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. کس کی توہین کر رہے ہو؟ جسے رسول نے اپنی زبان چسائی. کس کی شان میں گستاخی کر رہے ہو؟ جسے رسول نے اپنی آغوش میں پالا. کس کے بارے میں کیسی کیسی روایتیں لکھ رہے ہو جو شروع سے آخر تک رسول کے ساتھ ساتھ رہا، جس کا لہو اور رسول کا لہو ایک ہے.
جس کا شجرہ رسول کا شجرہ ایک ہے. جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو رسول سب سے پہلے بلا کے اسے سناتے تھے، لکھواتے تھے، آیت بھی سکھاتے تھے، آیت بھی پڑھاتے تھے، آیت کی تفسیر و تعویل بھی بتاتے تھے. اس کی شان میں گستاخیاں، رسول کی شان میں گستاخیاں، اس کی فضیلتوں کا انکار، رسول کی فضیلتوں کا انکار ہے. 30 برس چھوٹے تھے، نہلاتے تھے، دھلاتے تھے، کپڑے پہناتے تھے، کاندھے پہ بٹھا کے مکے کی گلیوں میں سیر کراتے تھے، کاندھے پہ بٹھا کے خانہ کعبہ کا طواف کراتے تھے، کاندھے پہ بٹھا کے صفا و مروہ کے درمیان سعی فرماتے تھے، اپنے ساتھ غار حرا میں لے جاتے تھے، جہاں جہاں رسول جاتے تھے وہاں وہاں علی جاتے تھے. اسی لیے اللہ نے بھی اہتمام کیا، جہاں جہاں رسول کو لے گیا وہاں وہاں علی کی کمی محسوس ہونے نہیں دی. صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. بہرحال مجھے تو بس اتنی سی بات کہنی تھی کہ 30 برس چھوٹے تھے، بالکل اولاد کی طرح پالا، تربیت کی، پروان چڑھایا. حضور نے خود علی کو ایک شجر سایہ دار بنایا. اچھا اگر عام سا رشتہ لیا جائے، جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ انسان تھے، بشر تھے، ہمارے جیسے تھے، حضور بھی ہمارے جیسے تھے. جب ہمارے جیسے تھے تو ہمارے جیسے جو ہوتے ہیں وہ دعا کیسے کرتے ہیں؟ وہ اپنی اولاد کے لیے، استاد اپنے شاگرد کے لیے، باپ اپنی اولاد کے لیے، دادا اپنے پوتے کے لیے، نانا اپنے نواسے کے لیے کوئی کس طرح دعا کرتا ہے؟ بس یہ جو پروردگار اسے ہمیشہ حق پر رکھنا، پروردگار اسے دین مذہب پر رکھنا، صحیح ایمان کے ساتھ رکھنا، صحیح کردار پر رکھنا، یہی ہے نا آخری دعا. انسان کا طائر خیال جتنا بھی بلند ہو یہیں تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار اس میرے ثمرے جاں کو ہمیشہ حق پر رکھنا. رسول تھے، رسول حق کو پہچانتے تھے اور مرکز حق کو پہچانتے تھے. انہوں نے یہ نہیں فرمایا پروردگار علی کو ادھر موڑ دینا جدھر حق ہو. پیغمبر نے فرمایا یا اللہ پروردگار حق کو ادھر موڑ دینا جدھر علی مڑ جائے. بھائی قرآن کے متشابہات اپنی جگہ، خود حدیث پیغمبر کا یہ مضمون اتنا بلند ہے کہ پست لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. بہت بلند ہے، بہت بلند ہے یہ مضمون، بہت بلند ہے یہ مضمون. یہ مضمون بتاتا ہے کہ لفظ علی کے معنی کیا تھے. علی کے معنی ہے بلند. علی کے معنی کیا ہے؟ بلند. علی کے معنی ہے بلند، اور وہ بھی صرف بلند نہیں، علی وہ ذات جس سے بلندی کبھی جدا نہ ہو. صفت مشبہہ ہے جس میں دائمی صفت ہوتی ہے. علی یعنی وہ ذات جس سے بلندی کبھی جدا نہ ہو، ابداً دائماً. تو علی کتنے بلند تھے، بلندی کے کس رتبے پر تھے، یہ پیغمبر پہچانتے تھے. اس لیے فرمایا پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سجدہ کرنے کے لیے علی کے نقش قدم ڈھونڈتے ہیں.